سر رانا صاحب آپ انٹیریئر منسٹر تھے، میرے جیسا بندہ رپورٹر سنی سنائی بات پہ انحصار کرتا ہے، آپ کو آئی ایس آئی بریف کرتی ہے. اس وقت جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے، جنرل ندیم نے ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ سنبھال چکے تھے جب 9 مئی ہوا. آپ انٹیریئر منسٹر تھے، آئی بی آپ کو رپورٹ کرتی ہے، پنجاب کی اسپیشل برانچ آپ کو رپورٹ کرتی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی آپ کو رپورٹ کرتے ہیں. شواہد کیا تھے اس وقت آپ کے پاس؟ انٹیریئر منسٹر کے طور پر آپ کو کیا بتایا گیا؟ دیکھیں وہ رپورٹس جو ہیں وہ تو میں انڈر اوتھ ہوں، ان کے متعلق پوری کانٹینٹس نہ بتائیں، لیکن کیا ان رپورٹس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ ان کا کیا رول؟ میں جو بات یہ کر رہا ہوں نا، تو میں اس بات پہ یقین کرتے ہوئے ہی کر رہا ہوں، انہی رپورٹس اور کی روشنی میں یقین بات میں کریں، اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر سارے سامنے تھی. انہی رپورٹس کی اور روشنی میں آپ یہ بات اس کریں. میں مجھے ذاتی طور پہ میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو چیز موجود تھی لوگوں میں کہا جا رہا تھا، تو اس کے پیچھے سچائی تھی. باقی پھر جو رانا ثبوت ہے صاحب وہ لیکن تو پھر اگر جنرل انویسٹیگیشن فیض یا انکوائری جنرل کے عاصم سامنے منیر آتے کے ہیں. خلاف بغاوت کی کوشش میں ملوث اگر ہوں، یہ میرا بڑا سوال ہے، اگر وہ ملوث ہوں تو آرمی کے اندر اس چیز کی ٹالرنس زیرو ہوتی ہے، تو 9 مئی کے 1.25 سال بعد ان کی گرفتاری کیوں ہوئی؟ وہ تو 10 مئی کو ان کو پکڑ لینا چاہیے تھا کہ اس نے بغاوت کی کوشش کی. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس لیول کے آدمی کو پکڑنا، یہ فیصلہ جو ہے یہ صرف اس بات پہ نہیں ہو سکتا کہ جی یہ فلاں انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ آ گئی ہے، یہ فلاں آدمی نے کہہ دیا ہے، یہ فلاں نے کہہ دیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب تک ابھی دیکھیں ابھی وہ چارج شیٹ نہیں ہوئے، چارج شیٹ ہوں گے، ان کی ایویڈنس جو ہے، ان کے خلاف ایویڈنس جو ہے وہ پیش ہوگی، جو کورٹ ہوگی آرمی کی، تو اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں گی. لیکن میرا ایک اندازہ ہے کہ ناقابل تردید ثبوت سامنے آئے ہوں گے تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہوگا. اور میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی تقریباً یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ کوئی زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کی بات ہوگی، 1.5-2 مہینے کی. یہ جو نیٹ ورک پکڑا گیا ہے نا اس کا پی ٹی آئی کا، اس سے جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ جو کمپیوٹر شوٹر اٹھائے تھے آپ نے، آپ کا خیال ہے اس سے جنرل فیض کے رابطے یعنی نکلے؟ اس سے کچھ نمبرز ملے، ان نمبروں پہ پھر آگے تحقیق ہوئی، پھر میسیجز تک، پھر آپ کے علم میں ہے کہ کچھ ایپس جو ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے اس کو حاصل کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو پھر کچھ ویڈیوز، کچھ آڈیوز، کچھ میسیجز، تو ان سب کو اکٹھا کرنا، پھر ان کو کنفرنٹ کرنا، پھر واٹس کسی ایپ نے آپ نے بٹھائی اسی لیے، واٹس ایپ سے ڈیٹا نکال رہے تھے آپ، اسی لیے بیٹھ گئی واٹس ایپ پاکستان میں. پھر کسی نتیجے پہ پہنچنا، تو یہ ویسے ہی کم از کم 3-4 مہینے کا کام ہے. تو ہمیں تو یہ معلوم ہوا کہ 1.5-2 مہینے پہلے، ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی 1.5-2 مہینے پہلے یہ بات شروع ہوئی ہو، تو اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہوں کہ بھی یہ تو ناقابل تردید ثبوت ہے. یعنی یہ ثبوت ایسے ہوں گے کہ جس بندے کو جا کے کنفرنٹ کرتے ہوں گے نا کہ جی آپ نے یہ بات کی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں کی. رانا صاحب آپ ایک نے بات فلاں بتائیے، بندے سے بات کی، وہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ بات نہیں ہوئی، کیونکہ دونوں طرح کے وہ سامنے ہوگا. 29 اگر میں نومبر یہ کہتا ہوں میں نے یہ 2022 بات نہیں کی، وہ کہیں گے یا دیکھیں یہ آپ کہہ رہے ہیں. 29 نومبر 2022 آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعیناتی ہوتی ہے. کیا اس سے پہلے جنرل فیض حمید نے نون لیگ کی اعلیٰ قیادت سے رابطہ قائم کر کے اپنے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ تعیناتی کے لیے 3-4 لوگ دوڑ میں تھے، جس میں جنرل عاصم منیر کو نواز شریف فیور اس لیے کر رہے تھے کہ ان کا خیال تھا یہ سینئر موسٹ ہے، ان کو بننا چاہیے سینیورٹی کے پرنسپل پہ. تو کیا جنرل فیض حمید نے اس وقت رابطہ کیا؟ دیکھیں اس میں لندن میں رابطہ ہوا ان کا؟ دیکھیں اس میں ندیم ملک صاحب معاملہ یہ ہے، ہر آدمی کا ایک اپنا اپنا ہر چیز کے بارے میں نقطہ نظر ہوتا ہے. دیکھیں آرمی چیف کی تعیناتی کا جو پروسیجر اور پروسیس ہے، میری یہ فیل اور میری یہ سوچ ہے کہ اسے ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے. کیوں؟ یہ وہ پوزیشن ہے، یہ وہ کمانڈ ہے جس کے اوپر لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں. اگر ان کے سامنے یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں کہ جی فلاں نے فلاں کو کہا، پھر فلاں نے فلاں کو ملا، پھر فلاں کا سسر تھا، فلاں کا بھانجا تھا، فلاں کا بھتیجا تھا، فلاں میں کا، سسر بانجے والے سوال نہیں پوچھوں گا آپ سے، نہیں ٹھیک معاملہ ہے یہ جنرل ہے باجوہ والے، لیکن یہ مجھے بتائیں جنرل فیض نے کیا رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروسیجر ہے یہ بڑا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، بڑا لیگل ہونا چاہیے، فیئر انف. اور اس میں اور بڑا فیئر ہونا چاہیے. اور اس میں اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو اس کو ڈسکس نہیں ہونا